بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، سعودی عرب کے ایک شہر سے عجیب و غریب مخلوق زمین سے نکل آئی، جسے دیکھ کر بیشتر افراد نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ مخلوق یاجوج ماجوج ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین کرام، یاجوج ماجوج ایک ایسی قوم ہے جو اللہ کی سخت نافرمان اور آبادی میں بہت زیادہ ہے۔ انہیں سکندر ذوالقرنین نے اللہ کے حکم سے ایک دیوار کے پیچھے قید کیا تھا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد ہیں، جنہوں نے زمین پر بہت زیادہ فساد برپا کیا ہوا تھا۔ یاجوج اور ماجوج دو الگ قبیلے ہیں جن کے ظلم سے لوگ تنگ آ گئے تھے، جس کے بعد حضرت ذوالقرنین نے ان کے آگے دیوار بنائی، جسے سدِ سکندری یا سدِ ذوالقرنین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اس دیوار کی تعمیر کا ذکر سورہ کہف میں کیا گیا۔ قرآن کریم کی سورہ کہف میں بحوالہ یاجوج ماجوج حضرت ذوالقرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جب وہ اپنی شمالی مہم کے دوران پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو وہاں انہیں ایک ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی، تاہم جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج ماجوج اس سرزمین پہ فساد پھیلاتے ہیں، لہٰذا تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک سرد یعنی دیوار تعمیر کر دے۔ جس طرح ذوالقرنین نے اس قوم کو یاجوج ماجوج کی یلغار سے بچانے کے لیے دیوار بنائی، اور جو دیوار بنائی گئی وہ خیالی یا رومانوی نہیں بلکہ حقیقی ہے، جو کہ لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی، جس سے وقتی طور پر یاجوج ماجوج کا فتنہ دب گیا۔ جب یہ دیوار تعمیر ہوئی تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانیوں سے نجات دلانے کی توفیق بخشی، مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستحکم ہے، مگر یہ لازوال نہیں۔ جو چیز بھی بنی ہے بالآخر فنا ہونے والی ہے، اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت قریب آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ ناظرین کرام، محدث و مفسرین میں یاجوج ماجوج کی قوم اور ذوالقرنین کی دیوار کے حوالے سے بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اب تک 5 ایسی دیواریں سامنے آ چکی ہیں جن کے بارے میں قیاس کیا جاتا ہے کہ ان کے پیچھے یاجوج ماجوج کو قید کیا گیا تھا۔ ان میں سے ایک دیوار چین بھی ہے، لیکن یہ عام مصالح سے بنی ہوئی ہے۔ یمن میں دیوار مارق کے بارے میں بھی سدِ ذوالقرنین ہونے کا گمان کیا جاتا ہے، لیکن یہ سیلاب روکنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ افکار میں دریائے خضر اور حجر اسود کے درمیان دیوار کی طرح کا ایک پہاڑی سلسلہ شمال اور جنوب کو الگ کرتا ہے۔ یہاں ایک لوہے کی دیوار بھی نظر آتی ہے، جس کے بارے میں لوگ قیاس کرتے ہیں کہ یہی ذوالقرنین کی دیوار ہے۔ چند روز قبل سعودی عرب کے ایک شہر سے متعلق یہ خبر سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی کہ وہاں سے کوئی پراسرار مخلوق نکلی ہے۔ لوگوں نے اس مخلوق کو یاجوج ماجوج کا نام دیا، لیکن علماء اور اسلامی روایات کے مطابق یہ مخلوق یاجوج ماجوج نہیں۔ دراصل یاجوج ماجوج حضرت ذوالقرنین کی بنائی گئی دیوار کے پیچھے قید ہیں، جو قرب قیامت کے وقت ظاہر ہوں گے اور زمین پہ خوب فتنہ پھیلائیں گے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ناکام ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کی رضا ہوگی تو دیوار کی کھدائی کرنے والوں میں سے ایک کہے گا، کل ہم انشاءاللہ اس کو توڑ دیں گے۔ انشاءاللہ کہنے سے اگلے روز یہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یاجوج ماجوج زمین پہ پھیلتے جائیں گے اور جہاں سے گزریں گے تباہی پھیلائیں گے، اور مخلوق خدا کو اپنے شر اور فساد کا نشانہ بنائیں گے۔ ان کا ایک گروہ جب بھاگتا ہوا جھیل تبریہ سے گزرے گا تو وہ صحیح مسلم کے مطابق سارا پانی پی جائے گا۔ جب آخری گروہ وہاں پہنچے گا تو کہے گا، کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا۔ بحر تبریہ اسرائیل میں تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے، جس کا ذکر تو تورات و انجیل میں بھی آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا بڑا حصہ اسی جھیل کے ساحل پہ گزرا۔ یہاں سے قطر و غارت گری کرتے ہوئے یاجوج ماجوج بیت المقدس تک پہنچیں گے اور اعلان کریں گے کہ زمین پہ ہمارا قبضہ ہو چکا، اب ہم آسمانوں پہ بھی قبضہ کریں گے اور آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے جو کہ خون آلود واپس آئیں گے، کوئی ان کا مقابلہ نہ کر پائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی جانب سے آسمان کی جانب پھینکے گئے تیروں پر رب تعالیٰ کی قدرت سے خون آن لگے گا۔
وہ سمجھیں گے کہ انہوں نے آسماں کو بھی فتح کر لیا ہے۔ ان کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ہوگا۔ یاجوج ماجوج کے فتنے کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پہ چلے جائیں۔ جب طور پہاڑ پر غذا کی قلت پیدا ہو جائے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا کریں گے، جس کے نتیجے میں ان کے کانوں اور گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے، جن کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مسلمان جب طور پہاڑ سے نیچے اتریں گے تو ہر جگہ یاجوج ماجوج کی لاشیں ہوں گی اور ان سے تعفن اٹھ رہا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے، جس کے بعد خاص قسم کے پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا وہاں لے جائیں گے۔ اس کے بعد شدید بارش ہو گئی اور ہر چیز دھل کر اجلی ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، یاجوج ماجوج کی جسمانی ساخت کے بارے میں مختلف روایات بیان کی جاتی ہیں۔ ایک روایات میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کے لوگ کئی قسم کے ہیں، بعض شمشاد کی طرح لمبے، بعض طول و عرض میں دونوں میں 4 ہاتھ، بعض اتنے بڑے کان رکھتے ہیں کہ ایک کو بچھاتے تو دوسرے کو اوڑھ لیتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کے لوگ ایک بالشت کے ہیں، بہت لمبے ان میں سے وہ ہیں جو 3 بالشت کے ہیں۔ ابن کثیر کے مطابق یاجوج ماجوج انسانوں کی 2 قومیں ہیں۔ نواز بن سمان کی روایت میں یہ صراحت موجود ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا۔ یہ قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبل اور طوفان نوح کے بعد کی انتہا ہے، جو ابتدا ہی سے خالق کے کائنات کی باغی اور سرکش ہے۔ فتنہ و فساد سے از حد دلچسپی اور قتل و غارت کری کی یہ دل دادہ بھی انہی کے جرائم کی بنیاد پر گمان یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کے ذریعے انہیں پہاڑوں کے پیچھے دھکیلا، جہاں یہ محبوس ہو کر رہ گئے۔ یہاں اس مقام پر ان کی زبان تک نہ کوئی سمجھنے والا تھا اور نہ ہی یہ کسی اور کی زبان بول سکتے تھے اور نہ ہی کچھ سمجھ سکتے تھے۔ لہٰذا اقوام دیگر کی تہذیب و معاشرت اپنانے میں یہ قطعی طور پہ معذور ہے۔ علماء کرام کی متفقہ رائے یہ ہے کہ وہ قرب قیامت کا وقت ہوگا تو وہ اسے یعنی دیوار کو ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ وہ ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی مشیت ان کے خروج کی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کل انشاءاللہ اس کو کھودیں گے، اور پھر وہ دوسرے دن اس میں سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ آسمانوں کی جانب تیر پھینکیں گے جو خون آلود پلٹیں گے۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالی ان کی گدیوں پر ایسا کیڑا پیدا فرمائیں گے جس سے ان کی ہلاکت واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی مشیت ان کے خروج کی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کل انشاءاللہ اس کو کھودیں، اور پھر دوسرے دن وہ اس میں سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور زمین پر خوب فساد پھیلائیں گے۔ ناظرین کرام، تو یہ تھا آج کا واقعہ، اور ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔